السلام علیکم۔ فلم کے ابتدائی منظر میں ہمیں ایک خشک جھیل دکھائی گئی ہے۔ جھیل کے آس پاس کی زمین کالی تھی اور مردہ جانوروں کی باقیات کے ساتھ بکھری ہوئی تھی۔ ایک مرجھایا ہوا درخت بیچ میں اکیلا کھڑا تھا، کافی اداس دکھائی دے رہا تھا۔ اس کے بعد یہ منظر ایک ایسے خاندان میں منتقل ہوتا ہے جو حال ہی میں جھیل کے قریب واقع ایک نئے گھر میں منتقل ہوا تھا۔ جیس اپنے 2 بچوں کے ساتھ اپنے نئے گھر میں بس گئی۔ اس کے خاندان میں ایک بیٹی اور ایک چھوٹا بیٹا اون شامل تھا۔ وہ اپنے وفادار کتے کو ساتھ لے آئے جو ان کے ساتھ رہا۔ کتا اور اون جلد ہی عظیم ساتھی بن گئے۔ یہاں ہم جیس کے بارے میں کچھ چیزیں بھی تلاش کرتے ہیں۔ جیس پہلے نیند کی دوائیں لیتی تھی اور اپنے گھر والوں پر کوئی توجہ نہیں دیتی تھی، اس لیے اس کے 2 بچے، اس کا شوہر، اس کے والد کے زیادہ قریب تھے۔ جیس اپنے بچوں سے الگ ہو گئی تھی، لیکن اب اس نے اپنے بچوں کو سنبھال لیا تھا۔ جیس اب ٹھیک تھی۔ باہر جیس کا بیٹا اپنے کتے کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ کبھی وہ مذاق کے بارے میں سوچتا ہے۔ وہ چھت پر چڑھ جاتا ہے اور چھلانگ لگاتا ہے، جس سے جیس بہت خوفزدہ تھی۔ وہ اپنے بیٹے اون سے انکار کر دیتی ہے کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کے بچے کسی لاپرواہی کی وجہ سے اس سے الگ ہو جائیں۔ اون اب جیس سے معافی مانگتا ہے۔ جب وہ اندر جا رہی تھی تو ہمیں کتا نظر آیا جو جنگل کی طرف دیکھ رہا تھا۔ مجھے نہیں معلوم کہ وہ کیا دیکھ رہا تھا۔ وہ بہت زور سے بھونکتا ہے لیکن اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دیتا۔ اسی رات جب وہ سو رہے تھے تو کتا بیٹھا جنگل کی طرف دیکھ رہا تھا، جو بہت عجیب تھا، لیکن پھر بھی جیس اس کی طرف توجہ نہیں دیتی اور سو جاتی ہے۔ اگلے دن جیس اپنے بچے کو اپنے شوہر کے گھر چھوڑ کر جاتی ہے۔ پھر اس کا شوہر اسے ایک لفافہ دیتا ہے جسے جیس نہیں کھولتی اور اپنی نوکری پر چلی جاتی ہے۔ جیس ایک ہسپتال میں نرس تھی۔ وہ جاتی ہے اور اپنے دوست سے ملتی ہے، پھر ایک مریض جس کا دنیا میں کوئی نہیں تھا اور وہ عورت زندہ نہیں رہنا چاہتی تھی، لیکن جیس اسے بہت سمجھاتی ہے۔ وہ کہتی ہے، دیکھو میری بات سنو، زندگی بہت قیمتی ہے۔ اس کے بعد ہم جیس کے بچوں کو دیکھتے ہیں جو گھر واپس آ گئے تھے اور وہ اسی جھیل پر مچھلیاں پکڑنے جاتے ہیں جسے ہم نے کہانی کے شروع میں دیکھا تھا۔ لیکن جب وہ اس کی حالت دیکھتے ہیں تو پریشان ہو جاتے ہیں کیونکہ جھیل خشک اور ڈوب رہی تھی۔ لیکن پھر ان کا کتا بھونکنا شروع کر دیتا ہے اور بھونکتے ہوئے کیچڑ میں پھنس جاتا ہے۔ اون اور اس کی بہن دونوں اس کی مدد کرتے ہیں۔ جب وہ اسے گھر میں لے جاتے ہیں تو جیس کو بہت غصہ آتا ہے اور وہ ان دونوں کو ڈانٹتی ہے۔ جب وہ رات کا کھانا کھا رہے تھے تو اون کو کھانا پسند نہیں آیا۔ جیس اس سے کہتی ہے، بیٹا آج یہ کھا لو، کل میں آپ کو آپ کا پسندیدہ کھانا کھلاؤں گی۔ اگلی صبح وہ دیکھتے ہیں کہ اون کا کتا بہت بھوکا تھا، جنگل کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس بار وہ بھونکتا ہے اور جنگل میں جاتا ہے۔ اون بھی اس کے پیچھے بھاگتا ہے، لیکن جنگل میں ایک بار سیلاب کی وجہ سے رک جاتی ہے اور وہیں رک کر واپس اپنے گھر آ جاتا ہے۔ اون وہ بیٹھ کر اپنے کتے کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ اپنی ماں سے کہتا ہے، برائے کرم جاؤ اور اسے ڈھونڈو، لیکن جیس کہتی ہے، انتظار کرو، وہ صبح خود واپس آ جائے گا۔ اگلی صبح جب جیس اپنی ملازمت سے واپس آتی ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ اون گھر پر نہیں ہے۔ وہ اپنے کتے کو ڈھونڈنے گیا تھا۔ وہ اپنے بیٹے کو ڈھونڈتی ہے اور اسے واپس لے آتی ہے اور وہ اسے سمجھاتی ہے کہ بیٹا تم ایسا کیوں کر رہے ہو، وہ واپس آ جائے گا۔ رات کو اون اپنے کتے کو اپنے گھر کے باہر دیکھتا ہے۔ وہ سب کو بتاتا ہے۔ جیس بھی اس کا پیچھا کرتی ہے، لیکن اون کا کتا تھوڑا عجیب تھا۔ اس کی آنکھیں بھی پیلی تھیں جو بہت غرق نظر آ رہا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے کتے نے اون پر حملہ کر دیا۔ اس نے اون کی ٹانگ کاٹ لی۔ جب جیس نے اسے باہر نکالنے کی کوشش کی تو اس نے اون کی گردن بھی کاٹ دی، جس کی وجہ سے اون اب کافی زخمی ہو چکا تھا اور بہت سا خون بھی نکل رہا تھا۔ جیس اسے ہسپتال لے جاتی ہے۔ ڈاکٹر اس کا آپریشن کرتا ہے۔ وہاں جیس کا شوہر بھی آ گیا تھا جو اس پر بہت ناراض ہوتا ہے۔ وہ بہت چیختا ہے، یہ سب تمہاری وجہ سے ہے۔ جیس کہتی ہے، یاد رکھیں آپ نے وہ کتا اون کو دیا تھا۔ آپریشن کے بعد اون کی حالت میں بہتری آئی، اسے ہوش آتا ہے تو جیس اسے کھانا کھلاتی ہے، لیکن اون کو کھانا پسند نہیں آیا۔ اسے اپنا ذائقہ پسند نہیں تھا۔ جیس سوچتی ہے شاید اس کی وجہ اس کی صحت ہے، لیکن ایسا کیوں تھا؟ اون کے ساتھ کیوں ہو رہا تھا؟ ہمیں تھوڑی دیر بعد پتہ چل جائے گا۔ اگلے منظر میں ہم اون کو دیکھتے ہیں جن کی حالت اب مزید خراب ہو چکی تھی۔ وہ تھوک رہا تھا۔ ڈاکٹروں کو بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی ایسا کیوں ہوا، اس لیے وہ اسے شعور کا انجیکشن بھی دیتے ہیں اور اس کا خون کا ٹیسٹ کرواتے ہیں، لیکن ڈاکٹر بھی ان کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ تھوڑی دیر بعد جب اون کو ہوش آیا، وہی خون پیتا ہے جو اسے پیش کیا جا رہا تھا۔ جیس یہ دیکھ کر بہت پریشان ہو جاتی ہے، لیکن وہ اس بارے میں کسی کو نہیں بتاتی۔
اب کیونکہ اون کو خون نہیں ملا، اس کی حالت خراب ہوتی جا رہی تھی، اس لیے جیس اسے خون دیتی رہتی ہے اور یہ خون ہسپتال کے بلڈ بینک سے چوری کرتی تھی۔ جب اون گھر جاتا ہے، چنانچہ جیس ہسپتال سے خون کے بہت سے پیکٹ چرا آئی تھی، وہ اسے اپنی بیٹی سے چھپا کر اون کو خون دیتی تھی۔ ایک دن اون کی ضرورت حد سے بڑھ گئی، وہ سارے پیکٹ ایک ساتھ پیتا ہے۔ جب جیس یہ دیکھتی ہے تو وہ بہت پریشان ہو جاتی ہے، اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کے بیٹوں کو کیا ہو گیا ہے۔ اب اسے ہر طرف سے خون آنا بند ہو گیا تھا، اس لیے جیس اپنے بیٹے کو جانور کا خون دینا شروع کر دیتی ہے، لیکن جیسے ہی وہ جانور کا خون پیتا ہے، اون کی حالت خراب ہو جاتی ہے۔ جیس کے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا، وہ اون کو اپنا خون دینا شروع کر دیتی ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ اون کے خون پینے کی خواہش بڑھتی جا رہی تھی، جس نے جیس کو بہت پریشان کر دیا، اس لیے اس نے اسے اسکول بھیجنا بند کر دیا۔ ایک دن جیس نے تحقیق کی اس کے بیٹے کو کیا انفیکشن ہوا ہے کہ وہ صرف انسانی خون ہی پیتا ہے، لیکن جیس کو اس کا کوئی جواب نہیں ملتا۔ اپنا خون نہ دینے سے اس کی حالت بھی ٹھیک نہیں تھی۔ جیس کو کسی اور کی ضرورت تھی جس کا خون وہ اپنے بیٹے کو دے سکتی ہے۔ اگلی صبح اس کا شوہر بچے کو لینے آتا ہے۔ جیس اس سے بات سے بہت پریشان تھی، وہ اپنے بیٹے کا خون ایک بوتل میں دیتی ہے۔ وہ کہتی ہے بیٹا اپنا خیال رکھنا، اس کے بارے میں کسی اور کو خبر نہیں ہونی چاہیے۔ پھر وہ ہسپتال جاتی ہے، وہاں پھر اس بیمار عورت نے خود کو مارنے کی کوشش کی تھی، لیکن ڈاکٹر نے اسے بچا لیا۔ جیس کو یہاں ایک خیال آتا ہے، وہ کئی بار اس عورت کا خون نکالنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن یہ کام نہیں کر پاتی۔ اگلے دن عورت کو ہسپتال جانے کو کہا جاتا ہے کیونکہ وہ اب بالکل ٹھیک تھی۔ جیس اس کے پاس آتی ہے اور گھر سے نکلنے کے بہانے اسے اپنی گاڑی میں بٹھاتی ہے۔ وہ عورت سے کہتی ہے تمہاری وجہ سے جیس مجھے زندگی کی قدر سمجھ آئی ہے، لیکن وہ بیچاری نہیں جانتی تھی کہ جیس اب اسے مارنا چاہتی تھی۔ جیس اس عورت کو بے ہوش کر دیتی ہے، وہ اسے اپنے گھر کے تہہ خانے میں باندھ دیتی ہے اور خون نکالنا شروع کر دیتی ہے۔ جب وہ عورت ہوش میں آئی، جیس اس سے کہتی ہے مجھے معاف کر دو، یہ میری بے بسی ہے، میرا بیٹا مر جائے گا۔ جیس اپنے بیٹے کے ساتھ کافی وقت گزارتی ہے، اسے اسکول بھی نہیں بھیجتی۔ جیس کی بیٹی سب کچھ جانتی تھی، لیکن پھر بھی وہ اپنی ماں سے کچھ نہیں کہتی۔ ایک دن وہ تہہ خانے دیکھتی ہے جہاں اسے تالا لگا ہوا تھا، اس لیے جب جیس گھر پر نہیں تھی، پھر اس کی بیٹی کھڑکی سے تہہ خانے کی طرف جاتی ہے جہاں وہ اس عورت کو باندھا ہوا دیکھتی ہے، جس کی حالت بہت خراب تھی۔ جیس کی بیٹی اس سے جان چھڑانے کی کوشش کرتی ہے، لیکن پھر جیس وہاں آ جاتی ہے، اس کی بیٹی اسے دیکھ کر چھپ جاتی ہے۔ جیس بھی سمجھ گئی کہ اس کی بیٹی یہاں ہے، اب وہ اپنی بیٹی کو سب کچھ بتاتی ہے کہ وہ یہ سب اس کے بھائی کے لیے کر رہی ہے۔ وہ بھی یہ سن کر جیس کا ساتھ دینے کے لیے تیار تھی۔ ایک دن جب جیس تہہ خانے میں اس عورت کا خون نکالنا چاہتی تھی، تو وہ عورت اس بار خود خون دینے کو تیار تھی، اس لیے جیس اسے کھول دیتی ہے، لیکن اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ عورت جیس پر حملہ کر کے بھاگنے کی کوشش کرتی ہے۔ اسی دوران پولیس بھی جیس کے گھر پہنچ گئی، جو اس عورت کی تلاش میں تھی جسے جیس نے اغوا کیا تھا، لیکن کسی نہ کسی طرح جیس اسے دوبارہ بے ہوش کر دیتی ہے اور پھر وہ اوپر جاتی ہے اور پولیس سے بات کرتی ہے۔ اگلی صبح جیس کے بچوں کو اپنے شوہر کے گھر جانا تھا۔ جیس اپنی بیٹی سے کہتی ہے کہ وہ اپنے بھائی کا خیال رکھیں۔ وہاں جا کر اون اپنے باپ کی دوسری بیوی کو بہت غور سے دیکھ رہا تھا اور وہ اس کا خون پینے کا سوچتا ہے، لیکن اس کی بہن اسے ایک طرف لے جاتی ہے اور اسے سمجھاتی ہے اور تھوڑا خون پینے کے لیے دیتی ہے، لیکن اس نے سارا خون پی لیا۔ اون کی بہن اب سمجھ چکی تھی کہ اون آہستہ آہستہ خود پر کنٹرول کھو رہا ہے۔ جب وہ واپس آتی تو اپنی ماں کو سب کچھ بتاتی ہے، لیکن جیس اپنے بیٹے کو مزید خون دینے کی بات کر رہی تھی۔ پھر یہ لوگ سیر کو جاتے ہیں۔ جب جیس اپنے گھر واپس آئی تو تہہ خانے کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ وہ عورت یہاں سے بھاگ گئی تھی جسے جیس نے پکڑ لیا تھا، وہ جنگل کی طرف بھاگ رہی تھی۔ اون اس کا پیچھا کرتا ہے، وہ عورت تیز دوڑتے ہوئے توجہ نہیں دیتی اور جنگل کی باڑ تیر سے اس کا گلا کاٹ دیتی ہے۔ اون بھی وہاں اس کے پاس آتا ہے، بعد میں جیس بھی، لیکن جیس آتی ہے اور ایک عجیب منظر دیکھتی ہے۔ اون اس عورت کا خون پی رہا تھا۔ جیس پہلے عورت کی لاش چھپاتی ہے۔ اگلی صبح جیس اپنا خون دوبارہ اون کو دیتی ہے، لیکن اب وہ اپنے بیٹے کو مزید خون دینے کی حالت میں نہیں تھی، لیکن اون بار بار خون مانگ رہا تھا۔ پھر جیس کا شوہر اس کے گھر آتا ہے، جو اپنے ساتھ ایک افسر کو لایا تھا، کیونکہ اس کا کہنا تھا کہ جیس اپنے بیٹے کو اسکول نہیں بھیج رہی تھی۔ دوسری طرف ہم جیس کی بیٹی کو دیکھتے ہیں جو اسے جھیل کے قریب درخت کو دیکھ رہی تھی۔ جب وہ اس درخت کے قریب جاتی ہے تو اسے کچھ عجیب چیزیں نظر آتی ہیں۔ وہ واپس آتی ہے اور جیس کو بتانے کی کوشش کرتی ہے، لیکن جیس کا شوہر اسے بات کرنے نہیں دیتا۔
اور سرکاری افسر کی مدد سے دونوں بچوں کو اپنے ساتھ لے جاتا ہے۔ ان کے جانے کے بعد جیس دوبارہ اپنا خون نکالنے کی کوشش کرتی ہے تاکہ وہ اپنے بیٹے کو خون دے سکے۔ جیس کا شوہر کے گھر پر اون اپنے باپ کی دوسری بیوی کے بیٹے کا خون پینے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کی بہن آ کر اسے روکتی ہے، جس کے بعد وہ اسے جنگل میں لے جاتی ہے۔ وہ اسے کہتی کہ میں اس خشک درخت میں کچھ دیکھا ہے۔ وہ کہتی کہ میں اس درخت کو جلانے والی ہوں تاکہ میں تمہیں بچا سکوں، لیکن اون جیسے ہی یہ سنتا ہے وہ اس پر حملہ کرتا ہے۔ اون کی آنکھیں بھی اس کے کتے کی طرح رنگین ہو گئی تھیں۔ اس کے چہرے پر رگیں نمایاں تھیں۔ اون کا چہرہ دیکھ کر اس کی بہن ڈر جاتی ہے اور بھاگنے کی کوشش کرتی ہے۔ دوسری طرف اس کے والد اسے ڈھونڈتے ہوئے جیس کے پاس جاتے ہیں۔ اس نے جو سوچا کہ شاید اس کے بچے جیس کے پاس ہیں جب وہ وہاں نہیں تھے۔ جیس اپنے بچوں کے بارے میں سن کر بہت خوفزدہ تھی۔ پھر اسے یاد آتا ہے کہ اس کی بیٹی اسے سوکھے درخت کے بارے میں بتایا تھا۔ وہ فوراً وہاں جاتی ہے۔ وہاں جانا ایک عجیب منظر تھا۔ وہ دیکھتی کہ اون بالکل بھی اس کے اختیار میں نہیں تھا۔ وہ اپنی ہی بہن کا خون پینے کی کوشش کر رہا تھا۔ جیس آتی ہے اور اون کو سمجھاتی ہے، لیکن اس کی بیٹی کہتی ہے ماں یہ ہمارا اون نہیں ہے۔ اون مکمل طور پر شیطان میں تبدیل ہو چکا ہے۔ جیس اسے وہاں اس مٹی میں مارتی ہے۔ یہ بہت افسوسناک منظر تھا۔ جیس اپنے بیٹے کے لیے بہت کچھ کر رہی تھی، اب اسے مارنا پڑتا ہے۔ اون مر چکا تھا۔ جیس اپنی بیٹی کو بتاتی ہے کہ اس نے اس بارے میں کسی کو نہیں بتایا۔ وہ سب کو اون کی موت کے بارے میں بتاتی ہے، لیکن بیٹے کی موت کی وجہ سے اس کی بیٹی کی تحویل بھی اس سے چھین لی گئی۔ راستے میں اس کی بیٹی کہتی ہے تم نے جو بھی کیا بالکل ٹھیک کیا ماں۔ وہ جیس کو دیکھتی ہے جس نے اس درخت کو آگ لگا دی، اور پھر وہ ایک کتے کے ساتھ کھیلتی ہے جس سے اون اپنے کتے کے ساتھ کھیلتا تھا۔ وہ کتا بھی کھیلتے ہوئے بھونکنا لگتا ہے اور جنگل کی طرف دیکھنے لگتا ہے۔ اگر ہم اس درخت کی بات کریں تو اس میں ایک مخلوق تھی جس نے یہ سب سے پہلے اون کے کتے کے اندر وائرس ڈالا، اور وائرس کتے کو کاٹ کر اون کے اندر چلا گیا۔ لیکن ان سب میں جیس اپنے بچوں کو کھو چکی تھی۔ جیس نے اس عورت کے ساتھ جو کیا وہ غلط تھا، لیکن ماں ہونے کی وجہ سے وہ صرف اپنے بیٹے کو بچانا چاہتی تھی، جسے آخرکار خود کو مارنا پڑا سب کو بچانے کے لیے۔ اور اس افسوسناک انجام کے ساتھ یہ کہانی یہیں ختم ہو جاتی ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔